اعلیٰ تعلیم کے لیے 4 ماہ قبل امریکہ جانے والی لڑکی انتقال کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش کے وجے واڑہ کے پرسادم پوڈو سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ شیخ زہرا ناز، جو وجے واڑہ کے ایک کالج میں اپنی فزیوتھراپی کی ڈگری مکمل کی، MS کرنے اس سال اگست میں امریکہ گئی تھی۔ اس نے شکاگو کے ایک کالج میں داخلہ لیا۔ چہارشنبے کو وہ کار میں سفر کر رہی تھی کہ کار میں گیس لیک ہو گیا اور کار سڑک کے کنارے روک کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کار کے دروازے بند ہو گئے تھے اور سانس لینے میں تکلیف سے دونوں زہرا اور کار ڈرائیور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھا اور انہیں اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ پہلے ہی مر چکی ہیں۔ زہرا کی موت کی خبر وجے واڑہ میں اس کے گھر والوں اور دوستوں کو دی گئی۔ زہرا کی موت کے متعلق مکمل میڈیکل رپورٹ ابھی آنی باقی ہے۔ تلنگانہ RTC نے بسوں میں مفت سفر کی سہولت حاصل کرنے والی خواتین کے لیے ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے کہا کہ خواتین کو اوریجنل شناختی کارڈ پیش کرنے پر ہی RTC بسوں میں مفت سفر کی اجازت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین آدھار کارڈ یا دیگر شناختی کارڈ کی نقل اور اس کا زیروکس پیش کر رہے ہیں، جسے RTC غیر کارکرد تصور کرے گی۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فون میں موجود سافٹ کاپی بھی بتائی جا رہی ہے۔ ایسی خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اوریجنل شناختی کارڈ جو مرکز یا ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہو اسے پیش کریں، جن میں آدھار کارڈ، ووٹر ID کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس و دیگر شامل ہیں۔ اس کو بتانے پر 0 ٹکٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ کی نقل یا اسمارٹ فون میں موجود شناختی کارڈ کو بتانے پر مفت سفر کی اجازت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ شناختی کارڈ میں تصویر واضح ہونی چاہیے۔ کئی خواتین کے آدھار کارڈ کئی سال پہلے لیے گئے ہیں، جس میں ان کی تصویر واضح نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آدھار کارڈ کو اپ ڈیٹ کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ دیگر ریاستوں کی خواتین کو ٹکٹ کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ VC سجنار نے کہا کہ 9 دسمبر کو مفت سفر کی سہولت کی اسکیم شروع ہوئی۔ 11 دن کے اندر ریاست بھر کی 3 کروڑ خواتین نے مفت سفر کیا ہے۔ بسوں میں 62% خواتین سفر کر رہی ہیں۔ روزانہ 30 لاکھ خواتین سفر کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے کلسم پورہ علاقے میں ایک راڈی شیٹر کا انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کی نعش جلا دی گئی۔ مقتول کی شناخت انل کے طور پر کی گئی ہے، جو کئی مقدمات میں ملوث تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے حریفوں نے اس کا قتل کرنے کے بعد اس کی نعش جمعرات کی صبح کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود کے سنسان مقام پر جلا دی گئی۔ اس کے جسم پر جلنے کے نشان تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانے کو بھیج دیا گیا۔ حکومتی فلاحی اسکیمات سے غریبوں کو مستفید کرانے کے لیے ملی تنظیموں، فلاحی اداروں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، تاکہ غربت کے خاتمے اور معاشی طور پر مسلمانوں کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ ان خیالات کا اظہار سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے نظام آباد میں منعقدہ اجلاس اظہار تشکر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے انتخابات سے قبل کیے گئے تمام وعدوں بشمول 6 گارنٹی اسکیمات پر مکمل عمل آوری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 28 دسمبر کو کانگریس پارٹی کے قیام کی 135ویں سالگرہ کے موقع پر تمام حلقہ اسمبلیوں میں وارڈز اور ڈویژن کی سطح پر نوڈل آفیسر کے ذریعے سے مستحقین کے درخواستیں قبول کی جائیں گی، جس میں راشن کارڈ میں نئے ناموں کے اندراج، امکانات کے پٹے جات اور مکانات کی فراہمی، گیس سلنڈر، معمرین کو وظائف، معذورین کے پنشن کے لیے درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ اور کانگریس پارٹی نے حکومت کی ان فلاحی اسکیمات کے سلسلے میں عام آدمی کو مستفید کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل جس طرح ملی تنظیموں، فلاحی اداروں، سماجی اور NGOs نے شعور بیداری کے لیے جس طرح کی مہم چلائی تھی، حکومت کی ان اسکیمات کے سلسلے میں وہ اسی طرح شعور بیداری کا کام انجام دیں، تاکہ ان اسکیمات کے ذریعے حقیقی مستحقین کو استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ آندھرا پردیش میں ایک 11 سالہ لڑکی کو 50 سالہ شخص کا دل لگایا گیا۔ تروپتی میں سری پدماوتی چلڈرن ہارٹ اسپتال کے ڈاکٹروں نے دل کی کامیاب پیوند کاری کرتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا۔ حیدرآباد کے ونستھلی پورم کی ایک 11 سالہ لڑکی کو دل کی پیوند کاری کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کیس کو آندھرا پردیش کے تروپتی کے ہاسپٹل سے رجوع کیا۔
6 نومبر کو تروپتی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے لڑکی کے طبی معائنے کیے، جس کے بعد جیون دان ٹرسٹ میں نام درج کروایا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع کا ایک 50 سالہ شخص فالج کی وجہ سے ذہنی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے ارکان خاندان اس کے اعضاء کے عطیے کے لیے آگے آئے۔ دل کا عطیہ سریکاکولم کے ایک اسپتال کو دیا گیا اور وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر میں ویزاگ اور پھر وہاں سے تروپتی لایا گیا، جس میں تقریباً 3 گھنٹے لگے۔ اس دل کو ڈاکٹروں نے رینی گنٹا ایئرپورٹ سے گرین چینل کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے لڑکی کے سینے میں دل ڈال دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کی ترجمان رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے سہ روزہ اجتماع کے لیے کانگریس حکومت کی جانب سے 2.5 کروڑ روپے کی اجرائی پر اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی جماعت ہے اور اس نے ہی سال 2020 میں دہلی میں کورونا وائرس کی وبا کو ملک میں پھیلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جہاں سے اسلام شروع ہوا، اس ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ ایسی جماعت کو ریونت ریڈی حکومت نے اجتماع کے انعقاد کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں، جو وقار آباد ضلع کے پرگی میں آئندہ ماہ جنوری 6 سے 8 تک منعقد ہونے والا ہے۔ رچنا ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر تبلیغی جماعت کو جاری کردہ فنڈز واپس لے لیں۔ آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔